السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 113 کا درس لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت میں؟ اور یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں۔ اصل میں کیا تھا کہ عیسیٰ السلام کی قوم یہودی، ان پر عیسیٰ السلام اپنے موسیٰ السلام کی قوم یہودی جن پر توریت نازل ہوئی تھی، عیسیٰ السلام کی قوم نصارہ عیسائی جن پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ تو کیا کہ انہوں نے اپنے اپنے گروپ بنا لیے تھے۔ مطلب ان میں کیا اختلاف تھا کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، ہمارے نبی جو ہے موسیٰ السلام، یہودیوں کا معاملہ یہ کہ موسیٰ السلام بہت اللہ کے پیارے تھے، اس لیے موسیٰ السلام کی قوم ہے، ہم صحیح راستے پر ہیں، اب ہم بہت اللہ کے پیارے ہیں۔ دوسرا عیسائی نصارہ وہی سمجھتے تھے کہ ہم عیسیٰ السلام کی قوم ہیں لہٰذا ہم پیارے ہیں۔ حالانکہ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو لوح محفوظ میں جو کتاب ہے اللہ کے پاس میں، اسی میں سے سارے انبیاء اکرام کو، قرآن میں 25-26 نام ہیں نبیوں کے، لیکن 1,24,000 کم و بیش جو رسول اور انبیاء آئے، تو اللہ نے صحیفے بھیجے پھر اور کتابیں بھیجی، جس کا قرآن میں ذکر ہے کتابوں کا، زبور، توریت، انجیل۔ تو وہ کیا سمجھتے تھے؟ ایک دوسرے کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی رائے راست پر ہیں اور دوسرے نہیں ہیں، جبکہ قرآن اگر ہم پڑھیں تو اللہ نے سارے نبیوں کی ایک ہی مشن لے کے بھیجا۔ ایسا نہیں کہ پہلے جو انبیاء اکرام آئے تھے تو کوئی دوسرا مشن لے کر آئے تھے، یا انسان کی بناوٹ کچھ اور تھی پہلے آدم السلام کے وقت میں، اب بعد میں بناوٹ اور اس کی ضرورتیں تبدیل ہو گئی۔ وہی بناوٹ انسان کی جسمانی ساخت وہی اس کی ضرورت تھے جو اس کو چاہیے تھا، اسی سے اس کو ساری چیزیں فراہم ہوتی تھی، ہوا کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے۔ کھانے پینے کے لیے پیاس لگے تو پانی، کھانے کے لیے غذا پیٹ میں ہونا چاہیے، اور جو سیکس کی ضرورت اس کی اسی انداز سے ساری بناوٹ تھی۔ تو اللہ کا دین اصل میں کیا ہے؟ وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ انسان دنیا میں کیسی زندگی گزارے اللہ کے قاعدے کے مطابق۔ تو اللہ نے سارے انبیاء کو ایک ہی مشن لے کے بھیجا، لیکن انہوں نے کیا سمجھ لیے تھے کہ جو کتاب نازل ہوئی تھی یہودیوں پر تو وہ کتاب تو چھوڑ دیا تھا، ایسا نصرانیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی اس کے مطابق تو زندگی بسر کرنے کو تیار نہیں تھے، یا کچھ پر چلتے تھے کچھ پر نہیں۔ لیکن یہ ضرور تھا ان میں کہ ایک دوسرے سے افضل سمجھنا، اپنے گروپ کو افضل سمجھنا، اپنے نبی کو افضل سمجھنا۔ کیا تمہارے بھی نبی تھے لیکن ہمارے نبی سے افضل تمہارا نبی نہیں تھا، اس طرح سمجھنا، خود فرق کرنا۔ جبکہ سورہ النساء میں اللہ نے صاف فرما دیا آیت نمبر 150 میں کہ جو بندے اللہ کے بندے ان سے کہا گیا ہے کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے۔ یہ اللہ نے یہ کہا کہ آپ نبیوں میں فرق مت سمجھیے، وہ چیز بھی اللہ نے بیان کی ہے۔ باوجود اس کے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے صاف فرما دیا ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، لیکن بندے گانے خدا کے لیے نبیوں میں فرق کرنے کا اللہ نے نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ نبیوں میں فرق کیا، گروپ میں فرق کیا، اور اپنی افضلیت بیان کرتے تھے۔ اس میں کیا کہتے تھے؟ یہ یہودیوں نے کہا نصرانی کسی چیز پر نہیں، کہ نصرانی جو ہے وہ کسی چیز پر تھوڑی ہے، عیسائی ہم صحیح میں ہیں۔ اور نصرانیوں نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں ہے۔ نصرانی کیا کہتے تھے؟ عیسائی کہ یہودی کسی چیز پر نہیں۔ یہاں تک کہ قرآن میں آپ کو ملے گا کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی بیٹے کے معنی چہیتے۔ ان میں جو عقیدے کا بگاڑ تھا کہ ولدن اولاد سمجھ لینا عیسیٰ السلام کو، تو کچھ لوگوں میں وہ بگاڑ نہیں تھا، لیکن یہ بگاڑ ضرور تھا کہ اپنے اپنے نبی کو اللہ کے چہیتے سمجھتے تھے۔
جبکہ سارے نبی اللہ کے چاہیے تھے، اللہ نے ایک ہی مشن لے کے بھیجا۔ جب جب نبی مبعوث ہوئے، ان کی امت اللہ کے قاعدے کے حساب سے، ان کی امت میں جو لوگ ایمان پر قائم رہے، جو لوگ چلے اللہ کے قاعدے کے مطابق، تو ظاہر ہے وہ جنت میں جائیں گے، جنت فردوس میں بھی جائیں گے، جو بھی جنت کے درجات ہے اس کے مطابق بھی جائیں گے۔ ہر نبی نے ایک ہی مشن چلایا ہے، باوجود اس کے کہ ان میں یہ بگاڑ کی صورتیں تھیں کہ نبیوں کے جانے کے بعد میں انہوں نے یہ کیا، ایک دوسرے سے کمپیئر کرنے لگے اپنے گروپ کو، کہ بھائی یہودی کہتے تھے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اور عیسائی کہتے تھے ہم صحیح راستے پر ہیں۔ آج بھی وہ چیزیں ملتی ان میں، وہ بگاڑ کی صورتیں، تو گویا کہ ان میں گروہ عصبیت اور شخصیت پرستی آ گئی تھی، ایک دوسروں پر چڑھائی کرتے تھے افضلیت کو لے لے کے، اور دوسرے کو کیا سمجھتے تھے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس میں کتابیں تھی موجود، اور نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پہ نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر آیا یتلونا، تو اقرا نہیں آیا، یتلونا یعنی پڑھتے نہیں، یہاں پر چلتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا، اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، حالانکہ وہ چلتے ہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب، حالانکہ وہ چلتے ہیں کتاب کے مطابق۔ اس طرح سے آئے گا، کیونکہ یہاں پر اقرا نہیں آیا، کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ یہود و نصارہ میں ایسے لوگ تھے جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، لیکن ان میں بگاڑ کی صورتیں کیا آئی تھی کہ اپنے اپنے گروپ کو، خود کو صحیح سمجھنا۔ جیسا یہودیوں کو، یہودی سمجھتے تھے کہ عیسائی جو ہے نصرانی وہ غلط راستے پر ہے، حالانکہ یہودیوں میں بھی جو تھے جو صحیح راستے پہ تھے، موسیٰ علیہ السلام نے جو بتائے تھے قاعدے، جو کتاب دی تھی، کتاب کے مطابق اگر زندگی بسر کرتے تھے، یہ آج بھی کر رہے ہوں گے، اور کر رہے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے ان کے جنت کے فیصلے ہوں گے۔ لیکن جب دوسری کتاب آ گئی، جب عیسیٰ السلام دنیا میں آ گئے، انہوں نے کتاب لا، تو پھر تو ان کو عیسیٰ السلام کو بھی ماننا پڑے گا نا کہ یہ بھی نبی ہے، اور ان کو ماننا پڑے گا کہ موسیٰ السلام بھی ایک نبی گزرے۔ لیکن وہ یہ چیز ماننے کو تیار نہیں تھے، ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ جو مانتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے فیصلے کیا ہوگا، ایسا تھوڑی ہو سکتا کہ سارے یہودی دوزخ میں چلے جائیں گے، یہ سارے یہودی، سارے نصرانی عیسائی جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں۔ لیکن ان میں جو اختلاف آیا تھا، باوجود اس کے کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، لیکن پھر بھی فرقوں میں اور اپنے اس میں بڑھ گئے تھے وہ، کیونکہ ان کے کتابوں میں یہ موجود نہیں تھا، لیکن کتاب کو چھوڑا تھا، اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کی تھی، پڑھتے تھے کچھ معاملات میں کتاب کے مطابق، اور کچھ معاملات میں گروہ عصبیت نے ان کو گروہ عصبیت ان کے دلوں میں سما گئی تھی۔ وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ پھر ہم اگر غور کریں تو وہ چیز کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسے تھے، جس بل میں گھسے ہیں، میری امت بھی گھسیں گی، ان سے زیادہ گھسیں گی، وہی چیز آج ہم کو معاشرے میں ملتی، خاص طور پر مسلم معاشرے میں، کہ ان کے پاس تو جب اس وقت نبی کا سلسلہ جاری تھا کہ پہلے نبی آئے عیسیٰ السلام، اس کے بعد میں یعنی موسیٰ السلام، اس کے بعد میں عیسیٰ السلام آئے، تو ان کے ماننے والے بعد والوں کو ماننے کو تیار نہیں، یہودی یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ حق پر ہے کر کے۔ کون؟ عیسیٰ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ السلام کے ماننے والے وہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ حق پر تھے، یہ چیز وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں، وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں، یہ اختلاف تھا۔ حالانکہ اگر قرآن کے مطابق ان کو جو کتابیں دی گئی تھی، جیسا موسیٰ السلام کی قوم کو دی گئی تھی، یہودیوں کو زبور، ان کو دی گئی تھی، عیسیٰ السلام کو جو نازل ہوئی تھی کتاب انجیل، اس کے مطابق اگر زندگی بسر کرتے باقاعدہ، تو یہ تفریق ان میں نہیں رہتی، یہ ڈسپوٹ ان میں نہیں رہتا۔ اب کچھ لوگوں میں ڈسپوٹ نہیں تھا، وہ باقاعدہ بسر کرتے تھے، تو اس وقت میں جب ان کے انتقال وہ مرے، وہ تو ظاہر ہے وہ جنتی کہلائیں گے، کیونکہ بعد والے نبی کو مانے انہوں نے۔ آج بھی یہ معاملہ وہی ضد یہودیوں میں، نصرانیوں میں آج بھی ہے، کہ کچھ ایسے ہیں، زیادہ اکثریت ان کی تعداد ایسی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن اس کو ماننے کو تیار ہے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، جبکہ آخری نبی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتابوں میں ذکر ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس کے باوجود میں بھی ضد میں ایسے اڑتے ہیں
کہ ماننے کو تیار نہیں. لیکن یہ بھی ہوا کہ کچھ عیسائی یہودیوں نے مانا اس وقت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی مانا، اور آج بھی کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں. جیسا ہمارے لیے ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جب تک کہ ہم پہلی کتابوں پر ہمارا ایمان نہ ہو، کیونکہ قرآن تصدیق کرتے ہیں اس کے پہلی والی کتابوں کی. یہودیوں کی جو کتاب دی اللہ تعالیٰ نے زبور، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. پھر عیسائیوں کو جو دی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ السلام پہ نازل کی انجیل، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتاب پر. لیکن ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے، کیونکہ اب فائنل ایڈیشن آ گیا قرآن، تو اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگا. تو کچھ یہودی جو ہے قرآن کو ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے، توریت انجیل ہے، ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے. تو پھر کیا وہ ان کا یہ عقیدہ ہے؟ ان کا عقیدہ اس وقت تک کہ مکمل نہیں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری رسول مانے، اب قرآن کو اللہ کا سلیبس مانے کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے. یہ جو نیو کورس آیا ہے، کورس وہی پچھلا، جیسا میتھمیٹکس میں ہوتا نا، پہلے اولڈ کورس تھا 2 اور 2 4، اب بعد میں ایکس وائی اس طرح سے کورس آیا، وہ بھی میتھمیٹکس سے تھا. جیسا پہلے ٹائپنگ تھی، ٹائپنگ مشین سے ٹائپ ہوتا تھا، اب کمپیوٹر سے ٹائپ ہوتا، وہی چیز وہی میٹر ہے. لیکن کمپیوٹر کو کیا مانیں گے؟ نہیں ماننا پڑے گا، کمپیوٹر کے ٹائپ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ایسا کمپیوٹر والے کو وہ جو تھا ٹائپ رائٹر پہ جو پہلے ٹائپ ہوتا تھا اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ وہ بھی صحیح تھا. یہ اختلاف ان میں پہلے بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے. جس نے اس اختلاف کو جس نے مٹایا، جو یہودی جو عیسائی نے، اور اس نے قرآن پہ ایمان رکھا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی، اور ہو رہا ہے ایسا کر رہے ہیں لوگ، تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان کو دوہرا اجر ہے. اللہ کا دوہرا اجر کا وعدہ ہے ان سے کہ ہم کو جتنا اجر ملے گا ہم سے ڈبل ان کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے قرآن پہ ایمان لایا. یہ چیز بھی قرآن میں آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو باقاعدہ ان میں ڈسپوٹ تھا. پھر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسے گی، اسی بل میں آج ہم بھی گھسے گئے. کیسے کہ ہم میں بھی قرآن ایک ہے، ہمارے بات تو ہم نے اس چیز کو مانے کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں، آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن اس کے بعد میں بھی جب ہم نے قرآن کو چھوڑا کہ بس قرآن کو کیا ہے کہ بس پڑھنے تک کہ ہم نے محدود کر دیا، تو پھر کیا ہو گیا کہ جو گروہ دکھتے ہم کو، جو اجتماعیتیں دکھتی، جو جماعتیں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر بولتے. بالکل یہود و نصارہ جیسی حرکت ہے کہ ہم ان سے افضل ہیں، یہ صحیح راستے پر نہیں ہے، یہ صحیح راستے پر نہیں، ایک دوسرے کو سب کافر بولتے ہیں. وہی چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جس بل میں وہ گھسے یہود و نصارہ بنی اسرائیل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا، اس بل میں ہم بھی گھسے، جبکہ نہیں گھسنا چاہیے تھا، نہیں گھسنا چاہیے، ہم نے نکلنا چاہیے اس بل میں سے. کہ جیسا ان پر کتابیں نازل ہوئی تھی ایسا قرآن، اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں، سوال ہی پتہ کا قرآن پر بھی ایمان ہے ہمارا، لیکن الگ الگ گٹوں میں بٹ گئے، گروپوں میں. جبکہ جب قرآن پر ایمان ہے تو ہم نے سب ایک مل کے متفق ہو کے ہم نے فیصلہ کرنا چاہیے، اور کسی دوسرے کو کافر نہیں بولنا چاہیے ہم نے کہ ہم ہی صحیح پر ہے دوسرا غلط پر ہے. وہ چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں اصل میں اس لائن سے لینا کہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہ اللہ کے دین کے کام کرنے کے، اور ان کا نظم العین کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کے مطابق یہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں. اب اس میں کہیں کسی سے غلطی بھی ہو رہی ہے، کسی سے صحیح بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم کو یہ حق نہیں بنتا. ہاں تنقید کا حق اللہ نے دیا کہ جہاں جو غلطی ہو رہی ہے وہ عالم ہو یا ایک عام ایمان والا ہو، ہم اس کو تنقید کریں. لیکن پوری جماعت کو برا بول دینا، یہ پوری جماعت دوزخی ہے، یہ فلانی اجتماعیت ہے، یہ دوزخی ہے، گمراہ ہے یہ لوگ، اس طرح سے بول دینا تو وہ گویا کہ غلط ہوگا. جیسا یہ بھی ہم کو اجازت نہیں کہ سارے یہودی گمراہ ہیں، اس طرح سے ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس میں کتاب ہے. جو قرآن پہ ایمان لایا ہوں گا جس نے، بھلے ہمارے سمپرک میں نہیں ہوں گا، ہمارے ٹچ میں نہیں آیا ہوں گا، ان کے بیچ میں رہ رہا ہوں گا، لیکن ایمان والا کہلائیں گا، کیونکہ اس کا قرآن پر ایمان، آپ سب کو آخری نبی مانا تھا. جیسا فرعون کی بیوی، بھلے اس کے خیمے میں ہوں گی لیکن اس نے ایمان لائی تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا دیں گا؟ اس کو جنت دیں گا. قرآن میں تذکرہ ہے فرعون کی بیوی کا کہ ایمان والی تھی. تو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کے بیچ میں تو یہ جو ایک پلیٹ فارم ہے اللہ کے دین کے کام کرنے کے. کوئی ایک جماعت کو دوسری جماعت پر حق نہیں بنتا کہ اس پوری جماعت کو وہ دوزخی کہے یا وہ غلط راہ پر ہے، وہ شرکیہ جماعت ہے اس طرح سے کہے. تو وہی ہو رہا ہے، سنی جماعت، بریلوی جماعت، تبلیغی جماعت کو بولتی کہ یہ غلط راہ پر ہے پوری جماعت، اور وہ جماعت تبلیغی جماعت اس کو غلط بولتی. اسی طرح
جتنے بھی 4-5 جماعتیں دکھتی ہیں ہم کو، سب ایک دوسرے کو کل ملا کے کافر بتاتی، فتوے تک کے دے کے رکھ دی، جبکہ اللہ منع فرماتا ہے اس چیز سے۔ اس بل میں جو یہود و نصارہ گھسے تھے، کوئی نبی آنے والا نہیں، کتاب پر ہمارا ایمان، اس کے بعد میں بھی ہم اس بل میں گھسے ہوئے ہیں۔ ان بلوں سے نکلنا پڑے گا، ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو اجتماعیت ہے، جتنی بھی جماعتیں ہیں، تو یہ اصل میں ایک پلیٹ فارم ہے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، اللہ کے دین کا کام کرنے کا پلیٹ فارم ہے یہ، جیسے پلیٹ فارم ہوتا 1 سے لے کے 10 نمبر تک کے، کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جاؤ، بس یہ خیال رکھنا ہے ہم کو، بیٹھنا ہے، ہمارا سفر کرنا ہے گاڑی نمبر 786 میں۔ ایک مثال ہے، دیکھیے میں بیان کرتا ہوں، ایسا ہمیشہ اکثر کہتا ہوں کہ ہم شخصیت پرستی اور گروہ حزبیت سے نکلے ہم، کہ ہم جس گروہ سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ بات غلط بھی کہہ رہا ہے گروہ، تو نہیں، ہمارا گروہ غلط ہی نہیں ہو سکتا۔ اس گروہ کا جو مکھیا ہے، مین شخص ہے، یا وہ ذمہ دار قسم کے لوگ اس میں چند، تو وہ اس نے کہا تو وہ بات غلط ہی نہیں ہو سکتی، بالکل اس نے بولا تو صحیح ہوں گی۔ وہ شخصیت پرستی اور گروہ حزبیت کی اللہ اجازت نہیں دیتا۔ جب ہم اس سے نکلیں گے اور کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کریں گے تو پھر آسان ہوگا۔ بس گاڑی نمبر 786، ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کے مطابق اگر کوئی ذمہ دار بات کہتا ہے تو ہم اس کے مطابق کام کریں گے، اور اگر نہیں کہتا ہے تو ہم اس کو بولیں گے نہیں بھائی یہ کام مجھ سے تو نہیں ہوتا۔ ارے میں ذمہ دار ہوں، آپ ہماری جماعت میں ہیں۔ ارے بھائی میں اللہ کی جماعت میں ہوں، میں تیری جماعت میں تھوڑی ہوں۔ یہ جماعت سے اس لیے جڑا ہوں میں کہ یہ اللہ کے حساب سے چلاتی اجتماعیت، جہاں اللہ کے حساب سے، قرآن کے حساب سے فیصلہ نہیں ہوتا تمہارا، تو اس سے میں پرہیز کرتا ہوں۔ اس طرح سے کہ پھر وہ جماعت نے اپنے رکھے اجتماعیت میں، چاہے نہ رکھے، اگر نہیں رکھے گا تو پھر قرآن میں موجود ہے، جیسے ابراہیم السلام سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اب وہ شرک کرنے والے بالکل نہیں تھے، تو وہ شکلیں بنیں گی، جب شکلیں بنیں گی، ایسے لوگ الگ الگ ہوں گے تو پھر ایک اجتماعیت اور بنے گی۔ لیکن خود ہو کے اجتماعی سے ہٹ جانا یا ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرنا، جبکہ وہ تیار ہے، ان میں کہ زیادہ تر لوگ 2 4 10 لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری مخالفت کرے، لیکن زیادہ تر بیشتر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے کام کرے، آپ کام انجام دیں۔ تو جڑے رہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ ہم جڑے رہیں گے کسی جماعت سے، اور ہم یہ سوچیں گے کہ بھئی فلانی جماعت میں، ارے کون سی جماعت سے جڑے ہیں تم؟ بریلوی جماعت سے؟ اور وہ تو شرک کرنے والی جماعت ہے، وہ تو درگاہوں پہ جاتی ہے تو شرک کرتی۔ ارے نہیں بھائی، پورے لوگ ایسے نہیں ہیں، اس میں کچھ لوگ اتنے یہ ہے کہ باقاعدہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتے، درس قرآن دیتے، درس قرآن سنتے اور شرک سے بچتے رہتے، باوجود اس کے کہ جو ان کو ٹیکا کرتے جماعت والے، تو انہوں نے اپنے چلتے پھرتے خدا بنایا ہے، کہ جو ان کے علماء ہیں تو ان کو خدا بنایا، کہ وہ غلط بات بھی بولتے ہیں تو ان پر کیا نورانی چہرہ ہے، یہ چیزیں بھی ہم کو ملتی۔ تو ان چیزوں سے، شکلوں سے بچنا پڑے گا کہ کسی جماعت میں، ہر جماعت میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے، برے لوگ بھی ہوتے، لیکن اللہ کے دین کا کام کرنا ہے ہم کو، تو قرآن کے مطابق ہم کام کریں۔ اور جیسا یہود و نصارہ جس بل میں گھسے تھے، اس بل میں ہم نہ گھسے، تو امت بھی گھسے گی اور گھس رہی ہے اور گھسی ہوئی ہے، لیکن جو شخص انفرادی طور پر اس بل سے نکلے گا اور کسی بھی اجتماعیت سے جڑ کے کام کرے گا، تو ظاہر ہے جیسا یہودیوں میں بھی جنتی ہے، جنت فردوس میں بھی جائیں گے، عیسائیوں میں بھی ہے، جنت فردوس میں بھی جائیں گے، تو ہم نے کیا کیا اللہ کا کچھ؟ کیا اللہ ہم پر مہربان نہیں ہے؟ اللہ ہم پر بھی مہربان ہے، اور ہم تو امت وسط ہے، ہم پر بھی اللہ مہربان ہے، ہم بھی قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں گے، چاہے کسی بھی اجتماعی سے جڑے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو وراثت ہے جنت بالکل دے گا۔ وہی چیز اللہ بیان کر رہا ہے یہاں پر یہود و نصارہ کا نوٹیفیکیشن کر کے، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ ان جیسی حرکت سے ہم بچ جائیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے۔ پھر کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہود و نصارہ نے تو بات کی، لیکن ایک تیسری کیٹیگری بھی ہوتی، یہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے، ایک وہ ہوتے جو کوئی علم نہیں رکھتے، وہ قرآن میں کیا ہے ان کو معلوم نہیں۔ اس وقت میں یہود و نصارہ کو معلوم تھا توریت انجیل میں کیا ہے، اس کی تلاوت بھی کرتے تھے، اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرتے تھے، لیکن اس وقت میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کو توریت انجیل میں کیا ہے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن کیا کہتے تھے وہ؟ ان لوگوں نے اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں اختلاف کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک گروپ وہ تھا کہ وہ دونوں کو دیکھتے تھے کہ ایک دوسرے کو وہ بہتر سمجھ رہے تھے، وہ کہتے تھے ارے ان کے پاس کتاب ہے، کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہی ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے، تو کوئی علم نہیں ان کو کتاب کا۔ ارے بھائی ہم کتاب کا علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، ارے ہم نہیں پڑھتے کتاب، ہم نہ توریت پڑھے نہ انجیل پڑھے، کیوں؟
کہ اگر پڑھیں گے تو پھر ایک دوسرے کو تو کافر بولتے، تو کیا ہم کو کافر بننا ہے؟ کہ اچھا ہے کہ ہم کو کوئی علم نہیں ہے، بس ہم ایسے ایسے اللہ کو مانتے ہیں، بس ایسے ہی رہے، ہم کو کوئی علم حاصل کریں گے تو پھر ان جیسے ہو جائیں گے. اس طرح سے اپنے اپنے آپ کو سرٹیفائڈ کرنے کے لیے، نکلنے کے لیے کہ بھائی ہم کام توریت انجیل پڑھے، اس طرح سے حرکت کرتے تھے. ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، کہ جو علم نہیں تھے، جن کے پاس بھی علم نہیں تھا، یعنی جنہوں نے توریت انجیل پڑھی تھی نہیں اور پڑھنا بھی نہیں چاہتے تھے، تو وہ بھی کہتے تھے کہ بھائی ہم کیوں پڑھیں، کیونکہ ہم پڑھیں گے تو پھر ان کے جیسے بن جائیں گے. کہ ایک دوسرے کو جو کافر بول رہے ہیں، یہ ان کو کافر بولتے، یہ ان کو کافر بولتے، وہ کہتے کہ وہ صحیح راستے پر ہے، وہ کہتے کہ وہ صحیح راستے پر ہے، تو پھر ہم بھی ویسے بن جائیں گے. تو ان سے دور کھڑے رہ کے اگر وہ دیکھتے تو دونوں گروپوں کو کافر سمجھتے. جیسا آج وہی چیز آج ہے کہ جتنے فریکشن پڑھے اجتماعیت 3 4 5 6 سب ایک دوسرے کو کافر بولتے، کافروں کے فتوے لگاتے. تو جو علم نہیں رکھتا قرآن کا وہ اس چیز سے بچتا کہ نہیں بھائی میرے کو قرآن نہیں پڑھنا ہے، کہاں زیادہ پڑھوں میں بہک جاؤں گا، میرے کو کوئی جماعت سے کام نہیں کرنا ہے، میں بس اللہ کو مانتا نا، ٹھیک ہے، میں قرآن میں ڈیپ میں گھسنا نہیں چاہتا، میں قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتا. کیوں کہ اگر سمجھوں گا تو کسی نہ کسی فرقے کا کہلاؤں گا، تو یہ تو ایک دوسرے کو کافر بولتے، تو پڑھ کے بھی کیا فائدہ ہے میرے کو. ایک ذمہ داری عائد ہو جائیں گی. ذمہ داری عائد ہونے کے بعد میں کیا ہوگا کہ ان فرقوں کے میں کسی فرقے سے جڑ کے کام کروں گا. اب پھر کیا ہوگا کہ میں تو پھر کافر کہلاؤں گا نا، کیونکہ ایک دوسرے کو کافر کہتے. ایسا کر کے راہ فرار اختیار کرتے جن کو علم نہیں ہے وہ بھی. تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، تو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس میں اختلاف کرتے. ان سب کو اللہ نپٹے گا. جو ایک دوسرے کو کافر بولتے تھے یہود و نصارہ، آج جو ایک دوسری جماعتوں کو، پوری جماعت کو کافر بولتے کہ یہ صحیح پر نہیں ہے، شرک کرتے، وہ ان کو کافر کہتا. اور وہ جو قرآن کا علم نہیں رکھتے وہ بولتے کہ یار سب ایک دوسرے کو کافر بولتے تو ہم کو قرآن کا علم رکھنا ہی نہیں، بس ہم قرآن کو پڑھتے رہیں گے، مردوں کو بخشاتے رہیں گے، بس یہ کام کہ بس ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان ہے، لیکن ہم کو قرآن کو سمجھنے کا نہیں ہے. ہم سمجھیں گے تو ذمہ داری عائد ہو جائیں گی. تو اللہ ان کے اختلاف کے بیچ میں اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا. یہ جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو اصل میں ان کی راہ فرار ہے یہ کہ یہ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے. ذمہ داری کیونکہ پڑھیں گے تو ذمہ داری عائد ہو جائے گی، کیونکہ ہے ایک آیت بھی معلوم ہو گئی تو پھر لوگوں تک کے پہنچاؤ، یہ ذمہ داری عائد ہو جائیں گی. اور بولتے باقاعدہ کریں نہیں ہم کو علم ہو جائے گا، ہم بات کو سمجھ جائیں گے، پھر پہنچانے کی ذمہ داری عائد ہو جائیں گی نا ہم کو. تو ایک بیچارے عالم نہیں ہیں، انہوں نے ان کا بڑا پیارا اس پر ویڈیو کلپنگ ہے، ایک ویڈیو ہے جو میں نے سنا یوٹیوب پر آیا، بڑا اچھے انداز میں بیان کیا انہوں نے. یہ جو بچتے اصل میں تو قرآن میں آیت ہے کہ یہ غفلت میں رہنا چاہتے، تو غافل ان کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے کہ جو غفلت میں ہے تو وہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے. ان کا فیصلہ ہوگا اختلاف کا. جو غافل رہنا چاہتے خود ہو کے کہ بھائی میں بس غافل ہی رہوں، اگر میں روشنی میں جاؤں گا تو ذمہ داری عائد ہو جائے گی میرے پر، تو پھر اندھیرے میں رہنے والا کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا. انہوں نے خود اپنے تئیں دوزخ میں جانے کا فیصلہ کر لیا. اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ ظالم ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. تو وہ جو یہ سمجھے گا کہ اگر میں نے قرآن پڑھا، آیت کو سمجھا، بات سمجھ میں آ گئی تو مجھ پر ذمہ داری عائد ہو جائیں گی، اس طرح سے جو چال چلنے کی کوشش کریں گا اللہ سے، کہ اللہ سے چال چلنے کی کوشش کہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو ذمہ داری عائد ہو جائیں گی. اس لیے راہ فرار اختیار کرے گا وہ. اب قرآن سے کوئی علم حاصل نہیں کر پائیں گا، کرنا نہیں چاہیں گا، تو اس کا بھی جو وہ ہوگا فیصلہ تو ان کے جیسا ہوگا جو ایک دوسرے کو جماعت والے پوری اجتماعیت کو کافر کہتے. کچھ لوگ ناسمجھ لوگ باوجود اس کے کہ وہ اجتماعیت جماعتی پلیٹ فارم ہے، جیسا یہود و نصارہ ایک دوسرے کو کافر بولتے تھے، ایسا یہ جماعت کو ایک پوری جماعت کو کافر بولتے. وہ پلیٹ فارم ہے کام کرنے کے. ایسا یہ کسی جماعت سے نہیں جڑتا، قرآن کو سمجھنا بھی نہیں چاہتا، تو یہ بھی پھنسے گا، یہ بھی بچنے والا نہیں. بچیں گے وہ جو کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں. بچیں گے وہ کہ کسی پلیٹ فارم سے ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن قرآن کے درس دیتے ہیں، درس سنتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. بھلے ہی وہ ایک یا دو ہو، بھلے ہی وہ انفرادیت طور پہ کیوں نہ رہ جائے کہ کوئی اس کو اجتماعیت میں کام ہی نہیں کرنے دیتا. قرآن سمجھ گیا، اب قرآن کا درس وہ ویسا پیش کرنا چاہتا جیسا قرآن میں ہے، تو اس طرح کا درس نہیں پیش کرنے دیا جاتا اس کو.
یا پھر کبھی 2-3 بار پیش کرنے دیا جاتا، بعد میں پھر منع فرما دیا جاتا، کہہ رہے نہیں بھائی آپ تو قرآن کی وہ بات بولتے، ہماری اجتماعیت تو اس چیز کی قائل نہیں ہے، ہماری اصطلاحات کچھ اور ہے، تو اس کو موقع نہیں دیا جاتا۔ تو وہ انفرادی بھی طور پر اگر کام کریں گا تو بھی ابراہیم السلام کا سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو گیا تھا، وہ ہے فریق سے فرقہ بنتا۔ اگر ایک اکیلا بھی ہے اور قرآن کے مطابق اگر زندگی بسر کر رہا ہے تو پھر کیا ہے، وہ اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی ہے۔ لیکن اللہ کا قاعدہ اللہ اکیلا نہیں رکھتا، ساری جماعتوں میں، ہر جماعت میں 10 20 25 ایسے افراد آپ کو ملیں گے ایمان والے جو باقاعدہ قرآن کے مطابق کام انجام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ میں رہتے ہوئے، تو ساری دنیا میں ملیں گے۔ تو کسی بھی جماعت سے جڑا رہے، یہودیوں میں بھی ملیں گے، عیسائیوں میں بھی ملیں گے ایسے لوگ جن کا عقیدہ قرآن پر ہے تو ان کو دوہرا اجر۔ پھر سنی جماعت میں ملیں گے، بریلوی جماعت میں ملیں گے، جماعت اسلامی میں ملیں گے، تبلیغی جماعت میں ملیں گے، اہل حدیث میں ملیں گے، ساری جماعتوں میں ملیں گے ایسے لوگ جن کا ایمان قرآن پر ہے۔ تو یہ اصل میں دراصل یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کی جماعت ہے کہ جو کسی بھی پلیٹ فارم سے رہ کے کام کرے گا اور اس کا ایمان قرآن پر ہوگا، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے گا، قرآن کے پیغام کو پہنچائے گا، اور ایسا کرتے کرتے اس کو موت آ جائیں گی، تو وہ اصل میں ایسے ہی لوگ جو ہے وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے 2 ہی جماعتوں کا تذکرہ کیا، ایک حفظ اللہ اور ایک حفظ الشیطان، ایک اللہ کی جماعت اور دوسری شیطان کی جماعت۔ تو اللہ کی جماعت کے کوئی فرقے نہیں ہوتے میرے بھائی، اللہ کی جماعت قرآن کے مطابق اپنا نظم العین رکھتی ہے، اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ یہ جو بکھرے ہوئے ہیں ہر جماعتوں میں پلیٹ فارم پر، اب کوئی الگ الگ جماعتیں ہیں تو ہم ان کو یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی جماعت نہیں ہے، ارے وہ بھی اللہ کی جماعت ہے۔ کیوں اللہ کی جماعت ہے؟ کہ اس میں ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں 2 3 4 5 10 25 50 جو قرآن کے مطابق، باوجود اس کے سنی وال جماعت میں، وہ بریلوی جماعت میں ہے، لیکن درس قرآن دیتا ہے، قرآن کے مطابق ان کی زندگی ہے، وہ اپنے مسجدوں میں مطالعہ قرآن کرواتے ہیں۔ ہر جماعت میں آپ کو ایسے ملیں گے، تبلیغی جماعت میں بھی آپ کو ایسے ملیں گے جو بیچارے باقاعدہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں اصل میں۔ تو کسی جماعت یا کسی پلیٹ فارم کو برا بولنے کا ہم کو کوئی حق نہیں بنتا، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے تحت ہم کو کام کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت موجودہ امت مسلمہ کے حالات کو سمجھے کہ ان میں جو اختلاف آیا ہے، اللہ تعالیٰ اختلاف کو جوڑ میں تبدیل کر دے کہ سب ایک پلیٹ فارم سے آ کے ایک بات کو سمجھ جائے، لوگ کسی بھی جماعت سے جڑے رہے لیکن ایک قرآن کے معاملے میں ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کام کرنے والے بنے۔ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پر جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔